بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 16 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، آیت 16۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، آیت 17۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، آیت 18۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ آیت 19۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، آیت 20۔ ترجمہ: کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں مقرر کیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اداس ہو جاتا ہے؟ کیا وہ جن کی زیورات میں پرورش ہو اور جھگڑے میں کام نہ آئے اللہ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے غلام ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ بیان لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر رحمان کو منظور ہوتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے۔ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل سے بات کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 16 سے 20 کا تفسیر۔ شان الوہیت میں گستاخی، آیت 16۔ اس طرح ان بدبختوں نے اولاد کی تقسیم کر دی اور کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ لڑکیاں ان کی نگاہ میں پست و ذلیل ہیں اور اپنے لیے لڑکوں کے امیدوار رہتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت 21-22 نے فرمایا: کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی گھناؤنی بات ہے۔ ان گستاخوں نے اللہ کے بندوں اور اس کی مخلوق کو اس کا جز یعنی اولاد قرار دے دیا۔ پھر بدتمیزی ملاحظہ ہو کہ خود تو لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اولاد میں لڑکیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ آیت 17۔ جب انہیں لڑکیوں کی خبر سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں
اور دل ہی دل میں گھٹتے ہیں۔ گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ذرا سا منہ نکل آتا ہے۔ گویا بڑی شرمناک خبر سننے میں آئی۔ اپنا تو یہ حال ہے، مگر کتنی بڑی گستاخی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ خود تو بیٹی کے نام سے زمین میں گڑ جائیں اور انہیں زندہ درگور کرنے پر آمادہ ہوں، مگر اللہ کی بیٹیاں گڑھنے میں پیشانی پر ذرا بل نہ آئے۔ آیت 18، یعنی عورتوں کی جو در حقیقت مردوں کے مقابلے میں ناقص سمجھی جاتی ہیں، نقص کی تلافی زیورات اور طرح طرح کی آرائشوں سے کی جاتی ہے۔ یہ عمر بھر بناؤ سنگار کی دلداہ اور کنگھی چوٹی سے آراستہ و پیراستہ رہتی ہیں، مناظرے کے یہ قابل نہیں، لڑائیاں ان کے بس کی نہیں اور محض عاجز و مغلوب ہیں۔ افسوس، مشرک یہی جنس اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس میں ظاہری باطنی ہر طرح کا نقص موجود ہے۔ ظاہری نقصان کی پردہ پوشی تو زیورات اور ہر طرح کی زیب و زینت سے کی جاتی ہے، اور باطنی نقصان زبان و ہمت سے انتقام نہ لینا اور محض رونا دھونا۔ آیت 19، مشرکوں کو تنبیہ، یعنی مشرکوں نے فرشتوں کو عورتیں سمجھ رکھا ہے۔ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو انہیں عورتیں بناتے ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری ان گستاخیوں اور بے باکیوں کو نہیں جانتے، ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک بات کا مواخذہ ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، ڈر جاؤ اور ان شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ آیت 20، مشرکوں کا اللہ پر الزام۔ مشرکوں کی مزید حماقت ملاحظہ ہو، فرشتوں کو عورتیں سمجھ لیا، ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کی مذمومہ دیویوں کے سامنے ماتھا بھی ٹیک دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ان کی بندگی سے ناراض ہوتا تو ہم میں اور ان کی عبادت میں حائل ہو جاتا، ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ چونکہ اللہ حائل نہیں ہوتا، اس لیے عبادت بالکل صحیح ہے۔ افسوس، حماقت پر حماقت۔ پہلی حماقت اللہ کو صاحب اولاد قرار دینا، دوسری حماقت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا، اور تیسری حماقت ان کی پوجا پاٹ کرنا۔ پھر ان کے پاس بحث باپ دادا کی عامیانہ تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی حماقت بت پرستی کو اللہ کے عین مرضی سمجھنا، جس کی دلیل یہ دینا کہ اگر اللہ اس سے ناراض ہوتا تو ہمیں ان کی پوجا پاٹ کی طاقت و مہلت ہی نہ عطا فرماتا۔ قربان جائیے اس دلیل کے، کیونکہ یہ دلیل تو جہالت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ شرک و بت پرستی سے قطعی ناراض ہے۔ اس کی ترویج ہے کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے گئے اور اسی کی برائی میں الہامی کتابیں اتریں۔ سورہ نحل کی آیت 36 میں فرمایا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ پھر بعض کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ آیت 21، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ آیت 22، وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ آیت 23، قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ آیت 24، فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آیت 25۔ ترجمہ، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی تھی جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہیں کے نقش و قدم پر چل کر راہ پا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس بستی میں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول چوکنا کر دینے والا بھیجا تو اس کے مالداروں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقوش کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا بھی، اگرچہ میں تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کے طریقے سے بہترین طریقہ لے کر آیا ہوں، تو کہنے لگے ہم اس طریقے کے منکر ہیں جسے تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ آخر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ذرا غور کرو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
یہ تھا ترجمہ آیت 21 سے 25 کا تفسیر۔ شرک کی نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، آیت 21-22، یعنی مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی اور نہ نقلی، یعنی ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب نہیں دی جس سے وہ شرک پر دلیل لائیں۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ روم میں کی آیت 35 میں فرمایا، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان سے شرک کو کہے، یعنی ان کے پاس شرک کی کوئی نقلی دلیل بھی موجود نہیں، محض ایک سند ہے اور وہ صرف باپ دادا کی عامیانہ تقلید اور ان کی راہ پر چل پڑنا ہے، اور ورنہ حکم تو یہ تھا کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ آیت 23، یعنی ان سے پہلے مشرکوں کے پاس بھی یہی دلیل تھی، انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں وہ بھی یہی بزرگوں کی تقلید پیش کرتے تھے۔ سورہ زاریات کی آیت 52-53، اسی طرح ان سے سابق لوگوں کے پاس جو نبی آئے ان کی قوموں نے انہیں بھی جادوگر یا دیوانہ بتلایا، جو جواب پہلوں کا تھا وہی پچھلوں کا ہے، پہلے اور پچھلے سب سرکشی میں برابر ہیں۔ آیت 24، ضد سے ہٹ ٹکرایا جاتا ہے، یعنی مشرک باوجود یہ کہ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ انبیاء کی ہدایتیں قرآن تقلید سے بدرجہ بہتر ہیں، مگر پھر بھی ضد و تعصب کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے۔ آیت 25، مشرکوں کو تنبیہ، ایسے ہر دھرم اور ضدی لوگوں سے ہم بھی ضرور انتقام لیں گے، ہم انہیں مختلف عذابوں سے تباہ و برباد کر دیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کے قصے موجود ہیں کہ انبیاء کے جھٹلانے والوں کا کیسا برا اور ان کے ماننے والوں کا کیسا اچھا انجام ہوا۔ یہ تھا سورہ زخرف کی آیت 16 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔